السلام علیکم دوستو، ابھی ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا تھوڑی دیر پہلے۔ اس کتاب کے اندر ایک بہت بہترین واقعہ ابن حجر نے لکھا ہے۔ وہ واقعہ ایسا ہے کہ ایک کتا ہے جس کی وجہ سے 40,000 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ آخر اس کتے کا کیا کارنامہ تھا؟ ابن حجر کے مطابق جب منگولوں نے پوری مسلم دنیا پر قبضہ کر لیا، واقعی وہ دن بڑے دردناک دن تھے۔ بغداد میں چاروں طرف خون بہہ رہا تھا اور غرناطہ لٹ رہا تھا۔ جب جامعہ نظامیہ کی لائبریری دجلہ کے موضوع کی زد میں تھی، تہ خانوں میں پانی چھوڑ دیا گیا اور مسلمانوں نے 1.25 لاشیں اپنے ہاتھوں سے وہاں سے اٹھائی۔ واقعی وہ دن بڑے دردناک دن تھے۔ ایک منگول سردار جو بعد میں عیسائی ہو گیا، تو اس نے ایک بہت بڑا اجتماع کیا۔ ابن حجر لکھتے ہیں کہ اس بدبخت عیسائی بادشاہ نے دریدہ دہنی کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی، اور جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر رہا تھا تو اس اجتماع میں ایک بھی مسلمان نہیں تھا۔ وہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھونکا، پاس بندھا ہوا ایک کتا جوش میں آتا ہے اور زور زور سے اس عیسائی بادشاہ پر بھونکنا شروع کر دیتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ تم نے مسلمانوں کے نبی کے خلاف بولا ہے، اس لیے کتا تم پر زور زور سے بھونک رہا ہے۔ تو اس عیسائی بادشاہ نے کہا کہ نہیں، یہ ویسے ہی بڑا غیرت مند ہے، میں نے اس کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا تو یہ سمجھا کہ شاید مجھے مارنے لگا ہے، اس وجہ سے غیرت میں آیا اور بس بھونکنا شروع کر رہا ہے۔ اور اتنا کہہ کر کے پھر وہ عیسائی بادشاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پھر دوبارہ سے گستاخیاں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اتنا مجمع تھا لیکن اس میں کوئی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام نہیں تھا۔ تاریخ نے بتایا کہ وہ کتا ایک دم رسہ توڑ کر جھپٹ کر شیر کی طرح اس عیسائی بادشاہ پر حملہ آور ہو گیا، اور اس قدر حملہ کیا کہ اس نے اپنے دانت اس کی گردن میں گاڑ دیے اور چھوڑا تب جب اس کو جہنم میں پہنچا دیا۔ ابن حجر لکھتے ہیں کہ اس واقعے کو دیکھ کر کے اس مجمع کے اندر 40,000 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ تو یہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے، میرے زیر مطالعہ میں آئی تو سوچا کہ میں آپ لوگوں کو بھی یہ واقعہ بتاتا چلوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان پر استقامت سے رکھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں جمائے رکھے۔